کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں ٹونی بلیئر کا جو پلان تھا اس میں گیٹا بنایا ہوا تھا، غازہ انٹرم ٹرانزیشنل اتھارٹی، یہاں پہ انہوں نے اس کا نام دے دیا پیس کاؤنسل کا. لیکن اس کے اندر ایک ورڈنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جب یہ کمپوزیشن کی بات کاؤنسل کی تو وہ کہتے ہیں ہیڈ کریں گے ٹرمپ، ٹونی بلیئر اس کا حصہ ہوں گے. ٹونی بلیئر کا اپنا بڑا چیکرڈ پاسٹ ہے. جب 2003 میں عراق انویژن ہوئی تو یہ اس پورے جھوٹ میں شریک تھے. تو یہ بڑی کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ڈفرینٹ ہیڈز آف اسٹیٹس بھی شاپ کا اندیا دیا گیا ہے اور باقی ایکسپرٹس وغیرہ تو ہوں گے. اگر اس میں لیٹس سے کاؤنسل کے اندر کوئی مسلم ہیڈز آف اسٹیٹس بھی آ جاتے ہیں، واٹ ڈو یو تھنک ول دیٹ بی ڈبل ایج سورڈ؟ کیونکہ پھر یہ آپ کی جو انٹرم سیکیورٹی فورس ہے یہ بھی مسلمانوں کی بننی ہے، پیلسٹینینز کی بننی ہے. جارڈن اور ایجپٹ کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹریننگ کریں گے. آئی ایم شیور پاکستان کا بھی رول ہوگا. تو کیا آگے پھر یہ تو نہیں تاثر جائے گا کہ اسرائیل کی پراکسیز بن گئے ہیں مسلمان؟ اگر کوئی تھوڑی بہت کلیئرنسز کرنی ہے، جھگڑے ہونے ہیں، تو کیا پھر مسلمان کو ماریں گے؟ ابھی تو اسرائیل مار رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ٹرکی سچویشن نہیں ہوگی؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن میں ایک چیز ٹونی بلیئر کا آپ نے ذکر کیا، تو ٹونی بلیئر جو ان سے ہیں انہوں نے تو اپنی جتنی ماضی میں انہوں نے جتنی بھی غلطیاں کی یا انہوں نے تو اس کو ایک پبلکلی اس پہ انہوں نے اپولوجائز کیا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسی فاش قسم کی غلطیاں کی انہوں نے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو کانسٹنٹلی وہ ہانٹ کرتی رہیں گی مستقبل میں بھی اور ماضی میں. تو اس ایک آدمی جو پبلکلی اپنی ماضی کی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس سے امید یہ رکھی جا سکتی ہے کہ وہ آئندہ اس قسم کی غلطیاں نہیں کرے گا اور ایک فیئر اور ایک جوڈیشس چونسی ہے قسم کا پروسیس ہے اس کو فالو کرے گا. لیکن اس میں ایک چیز آپ ضرور نوٹ کیجئے کہ اس میں خالی ٹونی بلیئر نہیں ہے. وہ جو ایک پیس بورڈ ہوگا جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو چیئر کریں گے، اس کے اندر باقی مسلمان ممالک کے بھی جو لیڈرز ہوں گے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. اس کے اندر جو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ایک ایمیننٹ پرسنز کا اور جو ایک وہ گروپ بھی جو ہے شامل ہوگا. تو ان تمام کی سب کی جو سی ہے اتفاق رائے سے چیزیں جو سی ہیں وہ آگے بڑھے گی. تو اس سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ جو ایک بورڈ ہوگا یا اس کے بعد اس کی صورت میں جو ایک انٹرم ایک سیٹ اپ وہاں پہ کریٹ ہوگا اور جو ایک سیکیورٹی فورس ہوگی وہ جو وہاں پہ قائم ہوگی، اس سے جو سی یہ چیزیں جو سی بہتری کی طرف جائیں گی. ایک دو جو مجھے جو سی اس میں ڈیفیکلٹیز جو نظر آئیں گی مثلاً یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن کے پیریڈ فیز کے اندر بے شمار جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ریکنسٹرکشن ایک دو دن کی بات تو ہے نہیں، تو اس میں ان کو شاید نیبرنگ کنٹریز میں یا باقی کنٹریز کے اندر ان کو ایک ٹیمپریری ریزیڈنس رکھنی پڑے جس کا ذکر اس پلان کے اندر بھی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ممالک جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ پہلے تو ان کی پوزیشن رہی ہے کہ ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ والی جو سی تھوڑی سی ایک چیلنجز جو سے ہیں وہ درپیش ضرور ہوں گے. مینلی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر سٹیک ہولڈرز کون ہیں. اس میں پیلسٹینین اتھارٹی وہ ضرور ایک سٹیک ہولڈر ہوگی اور وہ ان کی خواہش ہوگی کہ یہ جو پیس بورڈ ہو یا جو انٹرم سیٹ اپ ہو وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے یا ایسی کوئی وہ سٹیپس نہ لے جس سے پیلسٹینین اتھارٹی کا جو رول ہے وہ بالکل ہی کمپلیٹلی ایروڈ ہو جائے. اسی طریقے سے حماس چاہے جو بھی اس کو نام دیا جائے، رنگ دیا جائے، تو وہ بھی ایک بڑے ہی امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہوں گے. اب مالک صاحب میں یہ جب اس پلان کو دیکھ رہا تھا جلوے اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں، اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ حماس اور دوسرے فیکشنز ان کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی رول نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے میکسم یہ کہا ہے کہ جو حماس والے اپنے ہتھیار پھینک دیں وہ بائی بیک کے تحت ہتھیار خرید لیے جائیں گے اور جو رہنا چاہیں ان کو امیونٹی مل جائے گی پیلسٹائن کے اندر، اور جو چھوڑ کے جانا چاہیں اگر ان کو کوئی ملک لیتا ہے تو ان کو جانے کے لیے سیف پیسج دیا جائے گا. ان کے لیے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رول اب نہیں ہے، ایبسلیوٹلی نن. نہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ تو ایک سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ تو ہے نا اس پلان کے اندر کہ حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا. لیکن ایٹ دی پریکٹیکل لیول وہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے آپ کے رول کو وہ کس طریقے سے اس کو ختم کرتے ہیں اس پورے پروسیس سے.
اب میں نے اپنا اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو کئی جگہوں پہ اس قسم کی جب تحریکیں شروع ہوتی ہیں تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لیڈرشپ وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے کسی اس قسم کے ایک ریزنیبل پلان کو، لیکن جو کارڈرز ہوتے ہیں، جو گروپس ہوتے ہیں مختلف قسم کے جو کہ ایک وائڈر باڈی کے انڈر آتے ہیں، تو وہ اگر اس کو ایکسیپٹ نہ کریں تو وہ پرابلم وہ کنٹینیو کرتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ وائلنس کا جو ہے عنصر ہے اس کو آپ کمپلیٹلی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ تو خیر بعد کی ڈیٹیلز کی بات ہیں. تو میرے خیال کے مطابق تو یہ اٹس اے ویری گڈ پلان، لیکن اس کے اندر اگر کوئی تھوڑے سے اور سیف گارڈز بھی بلٹ ان کر لیے جائیں تو وہ غالباً پرابیبلی اس کی جو اس پلان کی لانجیوٹی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس سیف گارڈز کے اندر یہ ہے کہ یہ پلان جس طریقے سے ہوا ہے یہ ایک اچھی ایک شروعات ہے، لیکن اگر اس کو انڈورسمنٹ مل جائے بائی دی یونائٹڈ نیشنز، کیونکہ آلریڈی بے شمار ممالک اس کے اندر ایک صلاح مشورے کے اندر شامل بلیئر تھے. پلان میں تو یہ تھا جی، بلیئر پلان میں تو یہ تھا کہ جو بننی تھی گیٹا وہ بننی تھی تھرو اے سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن. اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، آئی ایم شیور میں بھی یہ ادھر سے ہی آ جائے گا. بٹ میں ایک سوال اور ہے، مجھے یہ ایک ہی خطرہ نظر آ رہا ہے اس میں کہ جو یہ انٹرم سیکیورٹی فورس ہے جس کو کہتے ہیں جارڈن اور ایجپٹ کا بڑا پرائمری رول ہوگا فلسطینین پولیس کو ٹرین کرنے میں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ بیکاز ان کا ایکسپیرینس ہے. اب جارڈن کے اندر بھی بہت بڑی پاپولیشن ہے پیلسٹینینز کی، ایجپٹ کے اندر بھی ہے. اگر یہ آئی ایس ایف نے کرنا ہے تو کیا کل کو یہ انریسٹ بلکہ پھیل نہیں سکتا؟ اگر یہ ایکشن لیتے ہیں پیلسٹینین کارڈرز کے خلاف سب کچھ، تو ان کے اپنے ملکوں کے اندر بھی تو ایگریسٹیونیس ہو سکتی ہے نا؟ نہیں، وہ اس کے خدشات تو ہیں اس چیز کے، لیکن میرے خیال میں یہ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو فائن ٹیون کیا جا سکتا ہے، اور غالباً یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ جو کنسرنڈ جو کنٹریز ہیں، نیبرنگ کنٹریز جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کی فورس کے اندر بھی اگر کوئی اور نیوٹرل فورسز بھی اگر آ جائیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں، اس ٹریننگ کے اندر بھی اور اس کی جو پیس بلڈنگ کے لیے بھی، تو اس میں میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، اور اس سے وہ جس قسم کے خدشات کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی رول آؤٹ کی جا سکتی ہے.